الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس قرآن کی اس نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن، یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے پروردگار، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما قوم کفار پر۔ پچھلی آیت کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب ہوگا، اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گھٹنوں کے بل آ کر آپ کی بارگاہ میں گرے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، روزہ، جہاد وغیرہ کا ہمیں حکم ہوا اور وہ ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حتی المقدور اس کے بجا لانے میں اپنی کوشش کی، لیکن اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے، یہ ہماری برداشت میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح کیا یہ کہنا چاہتے ہو
کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، تمہیں چاہیے کہ تم یوں کہو سمینا و اطعنا، اے پروردگار ہم نے تیرے حکم کو سنا اور ہم نے اس کا مانا۔ اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے تسلیم کیا، اسے مانا، اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے۔ تو جب یہ سمینا و اطعنا کے کلمات جاری ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، اللہ نے اہل ایمان کی تصدیق فرما دی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، اور سب مومنین جو ہے وہ بھی ایمان لائے۔ سمینا و اطعنا، تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف زبانی ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان نام ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرے اور اس کی اطاعت بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ تو صحابہ جب سرکار کا یہ ارشاد سنا تو سب صحابہ نے عرض کی سمینا و اطعنا، ہم خوشی سے مان گئے، اور جو خوشی سے مانا تو اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور کہا کہ ایمان لے آئے، مان گئے، اور رسول کو ماننے والے بھی، اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ المومنون، اور سارے کے سارے مومن وہ سب ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر۔ گویا سورہ بقرہ کے آغاز میں ایمان اور ہدایت کے لیے جو شرائط مقرر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کی تفسیر یہاں آ گئی کہ وہاں بتایا کہ یہ شرائط ہیں ایمان کے لیے، یہ شرائط ہیں تو ہدایت ملے گی، ان شرائط پر پورے ہوگے تو صاحب ایمان کہلاؤ گے، متقی کہلاؤ گے، ہدایت نصیب ہوگی۔ اور یہاں کیا کہا کہ مان لیے، وہ مان گئے ہم، اور سمینا و اطعنا، ہم نے مان بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی۔